السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن جولائی 2025 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے ماحولیاتی تحفظ کے لیے قومی سطح پر شجرکاری مہم کا کامیاب انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند میرا روڈ کے زیر اہتمام منشیات سے بچاؤ پر بیداری لیکچر، 170 سے زائد طلباء کی شرکت۔ ممبئی ٹرین میں بم دھماکوں کے معاملے میں ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے پر امیر حلقہ مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی کی جانب سے خیر مقدم۔ قریش برادری کی ریاست گیر ہڑتال کی جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی کی جانب سے حمایت کا اعلان۔ مثالی بستی پروجیکٹ کے تحت نواب پورہ کے علامہ شبلی اسکول میں ہیلتھ چیک اپ کیمپ کا کامیاب انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند چکلی کی جانب سے 40 ضرورت مند طلباء میں تعلیمی کٹس کی تقسیم۔ اور ایمانداری، ترقی و کامیابی کی شاہ کلید، رفاح چیمبر آف کامرس کے ورکشاپ میں CA سمیر خان کا خطاب۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جون 25 سے جولائی 26 کے دوران چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے ملک گیر سطح پر شجرکاری مہم کا اہتمام کیا گیا، جس میں لاکھوں بچوں نے شرکت کی۔ اس مہم کے دوران مختلف سرگرمیاں انجام دی گئیں، جیسے ہر بچہ ایک پودا۔ ہزاروں بچوں نے پودے لگائے، انہیں نام دیا اور ان کی نگہداشت کا عہد کیا۔ بچوں نے پلے کارڈز اور ماحولیاتی نعروں کے ساتھ ایکو ریلیز نکالی۔ ڈرائنگ، پوسٹر میکنگ، تقریر، کوئز اور ریل میکنگ کے مقابلے منعقد ہوئے۔ اہم شخصیات کو پودے کا تحفہ، سرکاری و مقامی افسران، اساتذہ، ہیڈ ماسٹرز کو پودے تحفے میں دیے گئے۔ ماحولیاتی عہد، مکاتب، اسکولز اور اجتماعات میں بچوں نے شجرکاری کا اجتماعی عہد کیا۔ یہ مہم صرف ایک شجرکاری پروگرام نہیں، بلکہ بچوں کی قیادت میں ایک سبز انقلابی تحریک تھی اور زمین سے محبت، دین سے وابستگی اور وطن سے وفا کا مظہر بنی۔ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے مہاراشٹر میں جاری قریش برادری کی ریاست گیر ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ گوشت کی تجارت سے وابستہ افراد کو تحفظ فراہم کرے اور گو رکشا کے نام پر فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے ہونے والے تشدد کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی گائے کے ذبیحہ پر پابندی نے کسانوں کو نقصان پہنچایا اور اب بھینس کے تاجروں پر حملوں سے کسانوں پر معاشی دباؤ بڑھ گیا ہے، جو ان کی خودکشی جیسے افسوسناک انجام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت پر متعصبانہ پالیسیوں اور ہندوتوا تنظیموں کو کھلی چھوٹ دینے کا الزام لگایا۔ مولانا نے زور دیا کہ قریش برادری کے ساتھ کسانوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو فرقہ پرستی کے بجائے روزگار کے تحفظ پر توجہ دی جانی چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند میرا روڈ کی جانب سے منشیات سے بچاؤ کے موضوع پر بیداری لیکچرز کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ ان پروگراموں میں 170 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ اس بیداری مہم کے مہمان مقرر ماہر نفسیات ڈاکٹر دانش تھے، جنہوں نے نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان، اس کے اسباب، نقصانات اور بچاؤ کے مؤثر طریقوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس انٹریکٹیو سیشن میں انہوں نے طلباء سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے ذہنی صحت کی اہمیت اور منشیات کے خلاف شعور بیدار کرنے کے عملی طریقے بیان کیے۔ جماعت اسلامی ہند میرا روڈ کی یہ کوشش نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے اور معاشرے میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کی ایک اہم پیش رفت کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔ امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے 7/11 ممبئی ٹرین دھماکوں کے 12 ملزمان کی رہائی کے بمبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور ریاستی حکومت کی جانب سے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی مذمت کی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بے گناہوں کو معاوضہ دے، جنہوں نے 19 سال ناحق جیل میں گزارے اور ان کے خاندانوں کو شدید اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ 7/11 دھماکوں کے اصل منصوبہ ساز اب تک قانون کی گرفت سے باہر ہیں، جو 189 جانوں کے ضیاع اور سینکڑوں زخمیوں کا سبب بنے۔ مولانا نے دہشت گردی کے مقدمات میں تحقیقاتی نظام کی اصلاح اور مستقبل میں ناانصافیوں سے بچنے کے لیے اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔
مثالی بستی منصوبے کے تحت اورنگ آباد میں ہیلتھ چیک اپ کیمپ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ کیمپ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہر ڈاکٹروں نے اپنی خدمات فراہم کی، جن میں کان، ناک، گلا، آنکھیں، دانت، جلد اور بچوں کے مخصوص امراض کے ماہرین شامل تھے۔ بچوں کا معائنہ والدین اور اساتذہ کی موجودگی میں نہایت ذمہ داری اور دقت نظر کے ساتھ کیا گیا اور انہیں ضروری طبی مشورے بھی فراہم کیے گئے۔ اسکول انتظامیہ نے اس کار خیر میں بھرپور جذبے اور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند چکلی کے شعبہ تعلیم کے تحت ایک اہم تعلیمی فلاحی سرگرمی کا انعقاد عمل میں آیا، جس کا مقصد معاشی طور پر کمزور اور ضرورت مند طلباء کی تعلیم میں عملی مدد فراہم کرنا تھا۔ اس اقدام کے تحت اردو اور مراٹھی اسکولوں کے 40 مستحق طلباء میں تعلیمی کٹس تقسیم کی گئیں۔ یہ کٹس طلباء کی تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دی گئی تھیں تاکہ وہ سہولت اور دل جمعی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ کٹس کی تیاری اور تقسیم کے عمل میں مقامی اساتذہ نے نہ صرف بھرپور اخلاقی و عملی تعاون کیا بلکہ مستحق طلباء کی نشاندہی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جلگاؤں کی جانب سے مقامی تاجر اور کاروباری حضرات کے لیے ٹیکس اور فائنانس مینجمنٹ کے عنوان سے ایک کامیاب اور مفید پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ CA سمیر خان ناسک نے شرکت کی۔ انہوں نے ایمانداری، ترقی و کامیابی کی شاہ کلید کے موضوع پر نہایت مؤثر انداز میں اظہار خیال کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے موجودہ دور میں فائنانس مینجمنٹ، GST، انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسیشن نظام پر سیر حاصل گفتگو کی اور شرکاء کے سوالات کے مدلل جوابات بھی دیے۔ شرکاء نے اس معلوماتی نشست سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسے ایک بصیرت افروز تجربہ قرار دیا۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔